روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک رات میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرا ایک امتی جو پل صراط پر سے گزارا جا رہا ہے، کبھی وہ گرتا ہے، کبھی سنبھلتا ہے، کبھی لٹکتا ہے، عجیب منظر تھا۔ لیکن میں نے اسی درمیان دیکھا میرے اس امتی کو جو کبھی لٹکتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی چلتا ہے، پل صراط کو پار کرنا ہے۔ پل صراط کیا ہے آپ جانتے ہیں نا؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جہنم کی پیٹھ پر ایک پل ہے جس پر سے ہر کسی کو گزرنا ہے، ہر کسی کو کمپلسری۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گرتا ہے، اٹھتا ہے، لٹکتا ہے، اسی طرح وہ چل رہا تھا۔ اچانک کیا دیکھا کہ اس نے جو دنیا میں مجھ پر ایک درود پڑھا تھا، وہ درود آیا اور اس درود نے اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پار کروا دیا۔ یارو درود پڑھا کرو کہ یہ پل صراط پر سواری کے کام آ جائے گا۔ جی لگا کر درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ آئیے پہلے کچھ اشعار ہو جائے، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤ۔ ویسے آج مجھے ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے، اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ آئیے کچھ اشعار ہو جائے، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اچھا اشعار پر بھی میں توجہ چاہوں گا چونکہ آج مجھے کئی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، مجھے منس ہم کو کئی بارگاہوں میں، تو اشعار بھی میں نے کئی بارگاہوں کے حساب سے ہی چنے۔ اب آپ سمجھیں تو مطلب بڑی اچھی بات ہو جائے گی، اللہ کرے کہ سمجھ جائیں۔ کل جہاں میں حبیب خدا کون ہے؟ کل جہاں میں حبیب خدا کون ہے؟ مصطفیٰ کے سوا دوسرا کون ہے؟ مصطفیٰ کے سوا دوسرا کون ہے؟ ایک ہے جاءکم میں کتاب مبین، تو دوسرا نور وہ بتا کون ہے؟ تو دوسرا نور وہ بتا کون ہے؟ لن ترانی تو موسیٰ کے حق میں کہا، لن ترانی تو موسیٰ کے حق میں کہا، یہ بتا صاحب ما طغا کون ہے؟ یہ بتا صاحب ما طغا کون ہے؟ پہلے بو بکر یار نبی بالیقین، پہلے بو بکر یار نبی بالیقین، دوسرا مصطفیٰ کی دعا کون ہے؟ دوسرا مصطفیٰ کی دعا کون ہے سمجھنا عمر کو تو پہلے سمجھ، ہے سمجھنا عمر کو تو پہلے سمجھ، لب پہ فاروق کے بولتا کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان پر حق بولتا ہے عمر، سمجھنا عمر کو تو پہلے یہ سمجھ کہ بولتا فاروق کی زبان پر کون ہے؟ کون ہے زوج نورین ان چار میں؟ دو نور والے کون ہے زوج نورین ان چار میں؟ وہ اہل غنا اور سخا کون ہے؟ وہ اہل غنا اور سخا کون ہے؟ موج طوفان سنبھل کر ذرا پاس آ، توجہ چاہوں گا اس شعر پر۔ موج طوفان سنبھل کر ذرا پاس آ، موج طوفان سنبھل کر ذرا پاس آ، سوچ لے میرا مشکل کشا کون ہے؟ موج طوفان سنبھل کر ذرا پاس آ، سوچ لے میرا مشکل کشا کون ہے؟ جب ملک پوچھے، جب فرشتے پوچھے ایسر تیرے دین کو، جب فرشتے پوچھے ایسر تیرے دین کو، بول دینا نبی کے سوا کون ہے؟ تو بول دینا نبی کے سوا کون ہے؟ کل جہاں میں حبیب خدا کون ہے؟ مصطفیٰ کے سوا دوسرا کون ہے؟ جی لگا کر ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔
حضرات، خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج اس آیت کے تحت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور ایک آپ کو پروف کرنا چاہوں گا کہ اسلام کے عہد حکومت میں، جب اسلام کا دور تھا، اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کے پاس طاقت تھی، حکومت تھی، اس دور میں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رویہ کیا گیا۔ آج میں جہاں تک مجھے وقت نے ساتھ دیا، حضور علیہ السلام کے زمانے کی پوری میں داستان کو سناؤں گا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، آپ کے زمانے میں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک اور ویوہار کیا گیا۔ اس کے بعد عدالت عمر آئی، عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ کسی غیر مسلم سے اگر آپ کا مکالمہ ہو، آپ کی بات چیت ہو، اور وہ اگر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے تو آپ ان کو یہ بتا سکو کہ ہمارے مذہب کا، ہمارے اسلام کا اور ہماری اسلام کی حکومت کی تاریخ کا آئینہ کیا ہے، وہ بھی دیکھ لو۔ آپ ہر دور میں کوئی ایک پروف نہیں کر سکتا ہے کہ چاہے وہ دور ہمارے رسول کا ہو، چاہے وہ زمانہ صدیق اکبر کا ہو، چاہے وہ زمانہ عمر فاروق اعظم کا ہو، چاہے عثمان غنی یا مولا کائنات کا ہو، کوئی ایک ایسا دور آپ نہیں دکھا سکتے جس میں کسی غیر مسلم پر ظلم ہوا ہو، اور اگر ظلم ہوا بھی ہے تو مسلمانوں نے اس کا بدلہ اس کو نہ دلوایا ہو، ایسا آپ پروف کر ہی نہیں سکتے۔ پورے اتہاس، اسلامک تاریخ کے اتہاس میں آپ پڑھ لیجئے، شاید آپ کو کہیں ایک نقطہ رکھنے کی بھی جگہ اسے شاید نہ ملے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ آج اورنگزیب عالمگیر کی چھبی بڑی خراب کر کے ہمارے نوجوان نسلوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ کوئی جا کر پڑھے تو صحیح اتہاس، یہ الگ بات ہے کوئی آنکھ بند کر لے اتہاس کے سامنے، یہ اس کا اصلا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اتہاس تو پڑھو کہ اورنگزیب عالمگیر نے تاریخ میں کیسا اپنی چھبی چھوڑی ہے اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے۔ میں چیلنج کر سکتا ہوں اور ہم مسلمان چیلنج کر سکتے ہیں کہ عدل و انصاف کا جو معاملہ انسانی تاریخ کے اندر جو اسلام نے پیش کیا ہے، وہ دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا ہے۔ میں پروف کروں گا، واقعات کی روشنی میں آپ کو پروف کروں گا۔ عدل و انصاف، مساوات، اس کی جو تاریخ اسلامی حکومت نے پیش کی ہے اور جس طرح سے سلوک کیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب پروف نہیں کر سکتا۔ اٹھائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صلح نامے دیکھ لیجئے، آپ معاہدے دیکھ لیجئے، مواسق دیکھ لیجئے جو میثاق ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کبھی یہودیوں سے، کبھی عیسائیوں سے، نجران والوں سے، آپ دیکھیے جو کچھ بھی معاہدے ہوتے تھے، لکھائی پڑھائی، وہ اپنے دھرم پر رہیں گے۔ لوگ آ کر کہتے تھے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان تھا، کسی کو دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی۔ وہ اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتا اپنا مذہب پالے، کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں۔ نجران والوں سے جب معاہدہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، اس معاہدے کے اندر حضور نے اس عہد نامے کے اندر لکھوایا کہ آج سے نجران والوں کا مال، جان، عزت، آبرو، ان کے جانور، ان کے مذہبی ٹھکانے، ان کے استھان، ان کے عبادت کا، یہ سب کچھ مسلمانوں، اللہ اس کے رسول کی ذمہ داری میں، مطلب کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ ساری جو میں داستان سنا رہا ہوں نا، اسے یاد کیجئے گا، اس کو بار بار پڑھیے گا، اور پھر یہی چیز آپ اپنے ان غیر مسلم دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا جو کبھی چل کے کبھی اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو یا کبھی اسلام کے کسی حکمراں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو، انہیں بتائیے گا کہ اسلام کی تاریخ اور اتہاس کیا ہے۔ آج تاریخ کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ خیبر والوں کا مسئلہ ہوا،
خیبر میں رہنے والے کون تھے؟ یہودی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ساتھ خبردار کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی. اور حضور علیہ السلام نے ایک مسئلہ وہاں سنایا تھا اپنے قوم کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو. میں تمہارے لیے خیبر والوں کے جان مال اور ان کی مویشیوں کو تمہارے لیے ناجائز تم نہیں لے سکتے، اس کو میں حرام کرتا ہوں تمہارے لیے. زبردستی کسی کی جان، کسی کے مال پر تم قبضہ نہیں کر سکتے. حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں اس وقت ساتھ میں تھا، میں نے دیکھا کہ مسلمان جلدی میں جو ان کے مویشی، جو جانور بندھے ہوئے تھے، مسلمانوں نے ان کو بھی ہانک لیا چھوڑ کے. خیبر میں جب جنگ ہوئی اور ان کے جو جانور بندھے ہوئے تھے، مسلمانوں نے جلدی میں ان کو بھی ہانک لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی کہ ان کے بندھے ہوئے جانور پر بھی قبضہ کیا ہے مسلمانوں نے اور ان کو بھی ہانک لائے، حضور علیہ السلام نے اذان کا حکم دیا. نماز کا وقت ہو چکا تھا. نماز ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے ان یہودیوں کے بندھے ہوئے جانوروں پر قبضہ کیا ہے؟ میں حکم دیتا ہوں اس کو واپس کیا جائے، اور خبردار میں نے ناحق ان کے جانور تمہارے لیے حرام کر دیے ہیں. یہ اسلام کا اتہاس کہہ رہا ہے. کوئی تو تاریخ بتاؤ آپ، کوئی تو اتہاس بتاؤ آپ کہ جہاں کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی عیسائی، کرسچن، کسی یہودی کے ساتھ، یا اس دور کے جو بھی مذہب پالنے والے ہو، ان کے ساتھ اسلام کی حکومت کے اندر کوئی ظلم کیا گیا. اقتدار نہیں تھا اسلام کے پاس، طاقت نہیں تھی، فوج نہیں تھی، غلبہ نہیں تھا، سب کچھ تھا. اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی ایک واقعہ پروف نہیں کر سکتے آپ کہ کسی غیر مسلم پر ظلم ہوا ہو، اور اگر ظلم کیا بھی ہے تو مسلمان حکمرانوں نے اس کا بدلہ اس کو نہ دلایا. قبیلہ طے، ایک خاندان تھا طے، اس کی ایک بچی، وہ جب قافلہ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبیلہ طے کا، تو اس کی ایک بچی، نوجوان لڑکی، جس کا بچہ گم ہو گیا تھا. نوجوان بچی تھی، لڑکی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بچی، وہ لڑکی نوجوان اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے. ادھر ممتا کی ماری کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے، کبھی اس کو پوچھتی ہے، کبھی اس کو پوچھتی ہے. بھاگ دوڑ میں اس ممتا کی ماری کو احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے سر کی چادر کہیں گر گئی. اب بچے کا درد اور دکھ ایک ماں کے لیے کیسا ہوتا ہے یہ ماں کی ممتا ہی سمجھ سکتی ہے. کبھی ادھر بھاگ رہی، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے. اسی بھاگ دوڑ میں اس کے سر کی چادر گر گئی، اس کے سر کی چادر گر گئی. اسے احساس نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے اس خاتون پر، اس نوجوان لڑکی پر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر، حضور نے اپنی چادر تطہیر جو حضور کے پاس تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دے کر فرمایا ہے کوئی جو اس بچی کے سر کو ڈھانپ دے، اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ اسے عطا فرمائے گا. ہے کوئی؟ جس کو حضور نے چادر دی نا، ان کی زبان سے نکل گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر کی بیٹی ہے. کیا نکلا؟ وہ ایک کافر کی بیٹی ہے، وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے، حضور کے کانوں میں جیسے یہ آواز گونجی، ایسا تاریخی جملہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نفرتوں کی ساری دیواریں توڑ دی. ایسا جملہ میرے آقا نے فرمایا. جب اس صحابی نے یہ کہا یا رسول اللہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر کی بیٹی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ کافر کی بیٹی ہے، بیٹی تو ہے. ساری نفرتوں کی دیواروں کو توڑ دیا میرے آقا نے. بیٹی تو ہے، اگرچہ کسی کافر کی بیٹی ہے، بیٹی تو ہے نا. یہ تصور دیا میرے آقا نے، یہ ذہن دیا میرے آقا نے. عزت ہر کسی کے لیے ہے، اور یہ سبق اور یہ پاٹ صرف اور صرف پوری دنیا کے اتہاس میں اگر آپ کو کہیں نظر آئے گا وہ مذہب اسلام کے اندر نظر آئے گا. پڑھیے یار، ہم ایسے اندھیرے میں رہ گئے ہیں، لوگ ایسے ہی بدنام کر رہے ہیں اسلام کو. پڑھیے اتہاس. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور جو عہد تھا، حضور کا جو زمانہ تھا، اس میں ایک بھی آپ دیکھیں گے جیسا سلوک آپ کا کسی مسلمان کے ساتھ ہوتا تھا وہی سلوک آپ کا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا. اچھا یہ سسٹم اور یہ دستور
پھر بعد میں بھی چلا، حضور علیہ السلام کے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد بھی یہ دستور اور سسٹم چلی ہے. آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، سیم وہی دستور. کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر. تھوڑی فضیلت بھی عرض کرتا چلوں گا تاکہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی ہو جائے، چونکہ مجھے ضمناً سب کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرنی ہے اور پھر مجھے کربلا کی داستان بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے. اس لیے میں کوشش یہ کروں گا. کون صدیق اکبر؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی پیر نہیں. جملہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی پیر نہیں اور پوری کائنات میں صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں. یہ فضیلت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہ جنت کی خوبصورتی اور اس کے جو مقامات ہیں اس کے حوالے سے حضور گفتگو فرماتے تھے. یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، جنت کے اندر یہ محلات ہے. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں آج میں نے جنت کا ایک دروازہ دیکھا، آج میں نے جنت کا ایک دروازہ دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو حضور علیہ السلام کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں دیکھ لیتا نا، میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی دیکھ لیتا نا، یعنی ہمیشہ ساتھ رہتا ہوں، آج اتفاق سے آپ کے ساتھ نہیں تھا اور آپ نے جنت کا وہ دروازہ دیکھ لیا، میں رہ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر گھبرا نہیں، میری امت کا سب سے پہلا بندہ جنت میں جانے والا تو ہی ہوگا. یہ شان ہے. اللہ پاک نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو دو ذات کو چنا. کس کے لیے؟ حضور علیہ السلام کے لیے. دو ذات کو، بڑی توجہ چاہوں گا، دو ذات کو چنا. ایک ابو بکر صدیق اور ایک تاریخ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں آپ. ایک سیدنا ابو بکر صدیق اور ایک مولائے کائنات علی شیر خدا. اللہ نے چنا تھا. کون سوئے گا بستر پر؟ علی. کون لے جائے گا حفاظت کے ساتھ نبی کو مدینہ؟ ابو بکر. اچھا دونوں امین ہیں اللہ کے ہاں. دونوں کیا ہے؟ امین. مطلب امانت دار. جس کو کوئی چیز سونپو تو اس میں خیانت نہ کرے، جیسی سونپی ہے ویسی واپس کر دے. اب آپ دیکھیں دونوں امین ہیں، ابو بکر بھی علی بھی دونوں امین ہیں. اللہ کی طرف سے دونوں کو ذمہ داری کیا سونپی گئی ہے؟ ڈیوٹی کیا ملی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بلاتے، علی یہ مکہ والوں کی امانتیں رکھو، صبح اٹھنے کے بعد سب کو سب کی امانتیں دے دینا. ایک مکہ والوں کی امانتوں کا امین بنا اور دوسرا ابو بکر ہے جو مصطفیٰ کا امین بنا. ایک کو مکہ والوں کی امانتیں دینی تھی اور ایک امین کو حضور اللہ کی امانت جو حضور ہے اس امانت کو صحیح سلامت مدینہ پہنچانا تھا. کتنی بڑی ذات ہوگی دونوں کہ اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری سونپی. ایک کو مکہ کی امانتوں کا امین بنایا اور ایک کو اللہ نے اپنی امانت کا امین بنایا. اپنی امانت سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دونوں نے امانت میں پورے اتر کر اللہ نے جو ذمہ داری سونپی تھی. علی سوئے اٹھے امانتیں سونپی، ذرہ برابر بھی خیانت نہ کی اور ابو بکر نے بھی ذرہ برابر خیانت نہ کی. جا رہے تھے غارے سور کے اندر، جب کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے. حضور نے کہا ابو بکر یہ چلنے کی کوئی عادت، یہ چلنے کی کوئی ادا ہے؟ یہ کس طریقے سے چلتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی اہم ڈیوٹی ملی ہے، بڑی ذمہ داری کی یہ ڈیوٹی ملی ہے. آگے اس لیے چلتا ہوں خدشہ ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے تیر نہ چلا دے. پھر بائیں سے آ جاتا ہوں کہ ڈر لگتا ہے کوئی ادھر سے نہ چلائے. پیچھے اس لیے آ جاتا ہوں ڈر لگتا ہے کوئی پیچھے سے نہ چلائے. یعنی وہ بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی کو نبھائے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ کی امانت کو یعنی رسول اللہ کو مدینے پاک صحیح سلامت پہنچا دیا. ابو بکر ہے. اللہ پاک نے جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے جن
دو ذات کو چنا، اس میں ایک ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فضائل میں بہت ساری حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد رکھیے، زندگی بھر ان کو اپنے دل میں اس کو بٹھا لے، جذب کر لے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے میری امت پر ابو بکر کا شکر واجب ہے، واجب ہے، ان سے محبت کرنا واجب ہے، بس اسی محبت میں رہیں انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں آپ دیکھیں غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، اسلام کی عدالتوں میں اور اسلامک حکومتوں کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ سلوک۔ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، جب آپ نے ایک فوج کو بھیجا تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو خلیفہ امیر المومنین کسی فوج کو بھیجتا تھا تو ان کو بلا کر کچھ وصیتیں کی جاتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے بلایا اور گورنر سے کہا دیکھو تم جا رہے ہو، زمین میں فساد مت پھیلانا، پہلی چیز بگاڑ نہیں، اللہ زمین میں فساد کو قطعاً پسند نہیں فرماتا ہے۔ کھجوروں کے درختوں کو مت کاٹنا، جنگ میں جا رہے ہیں ہرگز نہیں، کھجوروں کے درختوں کو مت کاٹنا، پھلدار درختوں کو بھی مت کاٹنا، کسی بھی غیر مسلم کے عبادت خانوں کو مت گرانا۔ نفرتوں کی کیسے دیواروں کو توڑا جا رہا ہے، اور آج نفرتوں کی دیواروں کو کیسے مضبوط کیا جاتا ہے۔ زبردستی آپ دیکھیں، تھوڑا سا زور کیا مل گیا، تھوڑی سی طاقت کیا مل گئی کہ اس طاقت اور زور کے بلبوتے پر آج وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے۔ ہر کمال راہ زوال است، کبھی تو گرنا ہی ہے کسی کو۔ ایک وہ دور بھی میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں اس دور کا کہ سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں خبردار کسی بھی گرجا کنیسہ، کسی بھی بت خانے کو ہرگز مت گرانا۔ ان کے بوڑھے، ان کے بچوں اور ان کی بیوہ، ان کی عورتوں پر قطعاً تلوار مت چلانا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے جملے ہیں۔ بھول گئے احمد آباد؟ میں صرف آپ کے ذہن کو دوڑانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں مذہب اسلام کو اور اسلامی حکومت کو آپ کو سمجھا رہا ہوں، جہاں عورتوں کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اور ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے بوڑھوں کو، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں پر ہرگز تلوار نہ چلانا۔ ان کی فصلوں کو برباد نہ کرنا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملے ہیں، اور آپ ہر وہ قاصد اور ہر وہ گورنر جو یا ہر وہ سپہ سالار جس کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا یہ حکم ہوا کرتا تھا، اور اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرتا یا کوئی ایسا قیس، کوئی ایسا معاملہ پیش آتا سامنے کہ جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ان سے باز پرسیز ہوتی، ان کو سزا تک دی جاتی تھی۔ ہر دور میں آپ یہ دیکھیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے کے بعد آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ، یہ وہ دور تھا عمر فاروق اعظم کا زمانہ کہ اسلامک حکومت کے اندر ایک امتیازی شان رکھتا ہے عمر فاروق اعظم کا زمانہ۔ ہاں، اور ایسا زمانہ تھا، ایسی حکومت تھی، اپنے غیر مسلم لوگوں نے بھی جس حکومت کی تعریف کی ہے وہ حکومت ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے کی۔ غیر مسلموں نے بھی تعریف کی ہے۔ ہاں، کہنے والوں نے کہا اگر 10 سال اور بھی رک جاتے نا حضرت عمر فاروق اعظم، 10 سال 6 مہینے کچھ 5 مہینے کچھ دن آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے، کہا 10 سال اور کر جاتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام نظر آتا۔ ہاں یار، ایسی حکومت انجام دی ہے، ایسی کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا وہ دور میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور کچھ واقعات ان کے دور کے سناؤں گا، آپ حیرت میں ہو جائیں گے کہ جہاں کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، جہاں کسی طرح کی کوئی نفرتیں نہیں تھی، جہاں کسی طرح کی کوئی دشمنیاں نہیں تھی، اپنا آیا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا تھا، کوئی غیر کا مقدم آیا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے لیے کبھی کبھار گورنروں کو بھی کٹگرے میں کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے۔ عمر فاروق اعظم دور وہ تھا آپ کا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، ایک بڑا مشہور
मुस्तशरिकीन का एक मुअर्रिख है, लेखक, वो इतिहास जब लिखता है ना तो उसने लिखा कि अरब में जो ईसाई थे ना, अरब के ईसाई, उनका ये मानना था कि हम मुसलमान हुकूमत में अपनी हुकूमत से ज्यादा सेपरेट हैं। वो लोग अपना तासुर दे रहे हैं कि हम जितना अपने आप को मुसलमानी हुकूमत के अंदर सिक्योर समझते हैं, महफूज समझते हैं, उतना अपने हाकिमों के अंदर हम अपने आप को सिक्योर नहीं समझते। हमारी जान, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारी औरतें, हमारे सब कुछ जो हिफाजत है वो हमको मजहब इस्लाम में नजर आती है, उतनी अपने लोगों के अंदर नजर नहीं आती, हमारे बादशाहों के अंदर। हम पसंद ये करते हैं कि हम इस्लामिक हुकूमत के अंदर रहें। ये ईसाई अरब, ये लोग अपना तासुर पेश करते थे। ईसाई अरब के जो ईसाई थे, अब आपको अंदाजा हो गया कि इस्लामिक हुकूमत कितनी बेहतरीन अंदाज से मुसलमान करते थे, और खासकर खुलफाए राशिदीन कितनी बेहतरीन अंदाज से अमीरुल मोमिनीन के जो फराइज होते हैं वहां अंजाम देते थे कि गैर मुस्लिम भी ये चाहते थे कि यार हम इनकी हुकूमत में रहे, क्योंकि जितना सिक्योर और जितना महफूज हम इनकी हुकूमत में है, किसी और की हुकूमत में नहीं हो सकते हैं। अब तो ये है कि जब आपने अमीरुल उम्मा हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह को जब गवर्नर बनाकर भेजा, आपने गवर्नर बनाकर भेजा शाम की तरफ, तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को बुलाया और कहा मैं तुमको गवर्नर बनाकर भेजता हूं, लेकिन खबरदार उन लोगों के माल को जबरन मत हासिल करना, उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत तुम्हारे हाथ में होगी। वहां के मुसलमानों को तुम्हें समझाना है कि जबरदस्ती करके किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई ज्यादती मैं हरगिज़ ये कबूल नहीं करूंगा, मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मुसलमान किसी गैर मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए या उनको जरर दे, हरगिज़। हालांकि मुसलमानों का गलबा था, हालांकि उनकी हुकूमत थी, हालांकि उनके पास पावर था, हालांकि उनके पास फौज थी, हालांकि गवर्नर का मतलब क्या होता है, सीएम, हालांकि गवर्नर उनका था, फौज उनकी थी, हुकूमत उनकी थी, दबदबा उनका था, लेकिन इसके बावजूद भी अमीरुल मोमिनीन की तरफ से जो लेटर जाता था उसमें यही बात हुआ करती थी, खबरदार कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ नहीं दे सकता है, ना उनके जान माल की कोई तकलीफ पहुंचा सकता है, ना उनके किसी गिरजा घर को नुकसान दे सकता है, ना कोई उनके इबादत खानों पर हमला कर सकता है, ना उसको तोड़ सकता है, ना उस पर जबरन कब्जा कर सकता है। ये सारी चीजों से मैं मना करता हूं। हजरत उमर फारूक आजम के जुमले थे, इतिहास के पन्नों पर हजरत उमर फारूक आजम का ये जुमला भी लिखा है। हाँ, जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ ना तो उस वक्त वहां ईसाइयों की हुकूमत थी। किनकी? ईसाइयों की। जब वहां उन लोगों ने चाबियां सौंप दी हजरत उमर फारूक आजम के हाथ पर, हजरत उमर फारूक आजम ने उनके सामने एक मुआहदा लिखा, एक अहदनामा लिखा। उस अहदनामा में जानते क्या है? आप लोगों को अगर यूनानियों के साथ जाना है आप जा सकते हैं, अपने जान और माल को बचाकर आपको जाना, आप जा सकते हैं, आप पर कोई जबरदस्ती नहीं होगी, किसी पर मजहब बदलने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं होगी कि खंभों से बांधकर नारे लगवाए जाए, मोबिलाइजेशन किया जाए। एक भी वाकया इस्लाम के इतिहास में, इस्लाम की हुकूमत के इतिहास में एक भी वाकया मोबिलाइजेशन का आप नहीं दिखा सकते। वो तो बहुत दूर सुनहरा था वो दौर, तो वो जमाना तो आज के दौर में भी कोई नहीं दिखा सकता है। हमारे इस्लाम के इतिहास में आज के दौर में भी कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि किसी ने मोबिलाइजेशन का कोई ऐसा वाकया किया हो या जबरदस्ती किसी से अल्लाह 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 अकबर के नारे लगवाए हो। है कोई? ये नफरतों की बात नहीं करते, हम आपको समझा रहे हैं इस्लाम क्या है। अमन और शांति, पीसफुल, अगर कोई मजहब है, कोई दीन है, दीन इस्लाम है। पीसफुल, अमन और शांति का गहवारा, अमन और शांति वाला कोई मजहब है, मजहब इस्लाम है। आपने अहद लिखवाया बैतुल मुक़द्दस के फतह होने के बाद, तुम अगर चले भी जाओगे तो तुम्हारे गिरजाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हज़रत उमर लिख रहे हैं, तुम अगर यहां से छोड़ के चले भी जाओगे, तुम्हारी इबादत खानों को, तुम्हारे कनीसाओं को, तुम्हारे गिरजाओं को कोई तकलीफ नहीं दी जाए, उसकी जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। बस हमारी एक ही शर्त है, आप जो टैक्स मुसलमान कौम हुकूमत को भरोगे वो आपको भरना है। आप हमारी सिक्योरिटी में रह रहे हैं, हमारी हिफाजत में रहे, आपको जो टैक्स है वो तो हम भी देते हैं ना।
ہاں آپ بس اسٹینڈ سے لے کر اپنے گھر پر آئیے، ایک ایک قدم پر آپ کا ایک ایک ٹیکس لگتا ہے جو آپ چلتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھو ٹیکس، موبائل خریدنے کے لیے جاؤ ٹیکس، سبزی خریدنے جاؤ ٹیکس، دودھ خریدنے جاؤ ٹیکس، یہاں تک کہ ایک ماچس کی تیلی بھی خریدنے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو بھی آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ جب اتنا ٹیکس وصولی ہو رہی ہے کہ سیکیورٹی کیوں نہیں ہے، حفاظت کیوں نہیں ہے؟ اب پڑھیں حضرت عمر کے اتہاس کو، کا ٹیکس آپ کو بھرنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا ہماری دوسری کوئی بھی ریکوائرمنٹ آپ سے نہیں ہے، کوئی بھی تقاضا آپ سے نہیں ہے، آپ کے کسی مال کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن ایک ہی شرط ہے، آپ کو ٹیکس بھرنا پڑے گا۔ اور وہ ٹیکس بھی اگر حضرت عمر نے لیا ہے تو آپ آگے بھی پڑھیے حضرت عمر کا اتہاس کہ جن لوگوں نے ٹیکس بھرا تھا جب وہ بوڑھے ہوئے نا، حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ جا رہے تھے مدینہ کی کسی گلی سے، ایک غیر مسلم کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، غیر مسلم، مسلمان نہیں ہے، بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے کہا بھائی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا حالت بہت دو چار ہے اور کوئی کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کروں گا، بھیک ہی مانگوں گا نا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیری جوانی میں تو تجھ سے ٹیکس وصول کیا اور میں تجھے بڑھاپے میں ایسے ہی بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا، چل میرے ساتھ۔ بیت المال میں لائے اور اس کو مال دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے جب تک وہ جیتا رہا اس کو بیت المال سے خرچہ اس کا دیتے رہے۔ کہا تجھ سے جوانی میں وصول کیا، تجھے بڑھاپے میں ہم کھلائیں گے۔ یہ دور ہے اسلامک دور، یہ دور ہے مسلمانوں کی حکومت کا دور، جنہوں نے اگر ٹیکس کی وصولی بھی کی ہے تو پینشن بھی دیا ہے ان بوڑھوں کو جو کما نہیں سکتے تھے، ان ضعیف عورتوں کو جن کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، جن کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں تھا، اسلامک حکومتوں نے بیت المال سے ان کا خرچہ بھی دیا ہے ان کی موت تک۔ یہ مذہب اسلام ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو مذہب اسلام کے اتہاس میں آپ کو نظر آئے گی۔ ایسے اتہاس کو نہیں چٹلایا جا سکتا ہے۔ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ، اللہ اکبر، جس نے پوری دنیا میں کوہرام مچا دیا تھا۔ ہاں یارو، فرانس کا جو انقلاب ہوا تھا اس واقعے کی وجہ سے، اور فرانس کے اندر اور یونان کے اندر جو تبدیلی آئی تھی نا وہ اس واقعے کی وجہ سے۔ کون سا واقعہ ہے؟ سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت عمر ابن عاص کو حضرت عمر فاروق اعظم نے مصر کا گورنر بنا کر بھیجا۔ وہاں سال گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا، گھوڑوں کا کمپٹیشن مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے زمانے میں بھی مقابلہ ہوا، حضرت عمر ابن عاص کے زمانے میں۔ حضرت عمر ابن عاص کا ایک لڑکا تھا نوجوان جس نے مقابلے میں حصہ لیا، گورنر کا بیٹا، سی ایم کا بیٹا، چیف منسٹر کا بیٹا، وہ حصہ لے رہا ہے۔ دوسرے لوگ بھی ہیں، اتفاق دیکھیے جب مقابلہ ہوا نا تو سی ایم کا بیٹا ہار گیا، گورنر کا بیٹا ہار گیا، اور ایک مصری نوجوان غیر مسلم اس سے آگے نکل گیا، جیت گیا مقابلے کے اندر، فرسٹ رینک پر آیا، اچھے نمبر پر پاس ہو گیا۔ اب جب یہ گورنر کا بیٹا ہارا حضرت عمر ابن عاص کا تو اس کو بہت اوکورڈ لگا کہ یار یہ کیا، میرے سامنے ایک مصری یہ جیت جائے میں ہار جاؤں۔ اس کو ہار ہضم نہ ہوئی، جانتے ہو کیا کیا اس نے؟ برسر بازار سب کے سامنے کوڑا لیا اور اس مصری غیر مسلم نوجوان کو بہت مارا، گورنر کے بیٹے نے۔ آج کچھ لوگ عہدوں کا غیر فائدہ بھی اٹھاتے ہیں نا، مس یوز بھی کرتے ہیں نا، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کا باپ ہوں۔ اسلام کا اتہاس پڑھیے، کیا کہا؟ بہت مارا غیر مسلم مصری نوجوان کو، کس نے؟ گورنر عمر ابن عاص، مشہور صحابی ہے یہ، ہاں بہت بڑے جنرل مطلب سپہ سالار بھی رہ چکے ہیں حضرت عمر ابن عاص، بہت مائنڈیڈ صحابی کا نام ہے حضرت عمر ابن عاص، گورنر تھے، ان کے بیٹے نے یہ غلطی کی ایک مصری نوجوان کو اس لیے مارا کہ وہ مقابلے میں مجھ سے آگے کیوں نکل گیا۔ اب یہ بیچارہ کیا کرتا؟ اس کو پتا چلا کہ مدینہ میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، ہاں، اور وہاں ان کا ایک حاکم ہے، امیر ہے، جس کے یہاں ناانصافی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو عدل سے مشہور ہے، جن کا زمانہ اور عدل کا اتنا بڑا شہرہ ہے کہ شیر اور بکری ایک پنکھٹ پر پانی پیتے ہیں۔ اس کو پتا چلا، چلتے چلتے سفر طے کرتے کرتے کہاں مصر سے کئی دن کے بعد مدینہ پہنچا،
अपनी दास्तान सुनाने के लिए, अपने दुख भरी दास्तान हजरत उमर की बारगाह में पेश करने के लिए हजरत उमर की बारगाह में आया, सीधा डायरेक्ट पहुंचा, क्योंकि ये वो आस्थाना है जहां कोई चौकीदार नहीं है कि आपका हाथ पकड़े कहां जा रहे हो, कोई आपको लागवक लगाने की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी से आपको लिंक लगाने की जरूरत नहीं है। यारो ये वो आस्थाना था, रात के 2 बजे है तब भी खुला है, रात के 3 बजे तब भी खुला है, सुबह है तब भी खुला है, दोपहर है तब भी खुला है, शनिचर है तब भी खुला है, इतवार है तब भी खुला है। जब भी आओ तुम्हारे लिए खुला है, खुला है, खुला है। ये हाकिम होते थे इस्लामिक हुकूमतों के अंदर और मुसलमानों के हाकिम। हजरत उमर फारूक आजम के दरबार में पहुंचा, आपने कहा क्या बात है, किस लिए आए हो? कहा हुजूर मिस्र से आया हूं। उसके चेहरे के पर आसार दिखाई दे रहे थे कि बड़ा लंबा सफर, आपको उसकी हालत पर तरस आ गया। आपने कहा पहले उसकी मेहमान नवाजी की जाए, उसके बाद आपने फरमाया अब बोल तेरी दास्तान क्या है, और तू चेहरे से लगता है कि बड़ा दुखी है, क्या दुख लेकर आया है? अर्ज करता है हुजूर पूरी आप बीती उसने सुनाई, मेरे साथ ऐसा ऐसा जुल्म हुआ है, मैं जीत गया घोड़सवारी के अंदर, मुकाबले में मेरा पहला नंबर आया, मुझे अमर इब्न आस के बेटे ने बड़ी सख्त सजा दी और लोगों के सामने हुजूम के अंदर मुझे घोड़े बरसाए। हुजूर वही दुख भरी दास्तान लेकर आपकी बारगाह में आया हूं, इंसाफ कीजिए इंसाफ। उमर के जलाल को कौन नहीं जानता था, जलाल में उसी वक्त उस मिस्री के सामने अपने कासिद को बुलाया और ये खत लिखकर कहा, उसमें खत लिखा, अमर इब्न आस से कहा कि जैसे ही मेरा लेटर तुम तक पहुंचे उसी वक्त, उसी आन, उसी घड़ी अपने बेटे को लेकर मेरी बारगाह में पहुंचो। उसी घड़ी गैर मुस्लिम शिकायत कर रहा है, हुक्म जा रहा है, कहा उसी वक्त पहुंचो। हजरत अमर इब्न आस ने जैसे हजरत उमर का खत देखा ना, हाँ क्योंकि उमर के दुर्रे से जमीन कांप जाती है, अमर इब्न आस कौन है? हाँ मेरे आका फरमाते हैं जब ये रास्ते पर चलता है तो शैतान इसको देखकर रास्ते बदल जाते हैं। हाँ ये कुदरत की तरफ से एक रोक फेक पावर था हजरत उमर के पास, और ये सारी चीजें क्या थी जानते हो? ये उनकी हक्कानियत थी, हक्कानियत। एक हदीस में मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि इस्लाम का एक मजबूत किला है, वो जब तक किला रहेगा ना इस्लाम के अंदर कोई फितने नहीं आ सकते। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं, राजदार मुस्तफा हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते इस्लाम के अंदर एक मजबूत किला है, जब तक वो रहेगा इस्लाम के अंदर फितने नहीं आ सकते। हुज़ैफा इब्न यमान पूछते या रसूलल्लाह वो किला है कौन? मेरा आका फरमाते हो उमर फारूक आजम का किला है, जब तक रहेगा फितने आएंगे नहीं। और आप तारीख पढ़िए, हाँ किसी फितने को सर उठाने की मजाल ही नहीं थी उमर के जमाने में। अरे यार शराब दूध में बदल जाती थी, अब वो कैसा दौर रहा होगा, देखने वालों ने महसूस किया होगा, क्या रोब क्या दबदबा कि शीशे में शराब है। ये और बात थी कि तौबा की तौफीक और उसकी बरकत से शराब दूध में बदल गई, लेकिन उमर के रोब को भी तो मानना होगा। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला का जैसे ही लेटर अमर इब्न आस के पास पहुंचता है, अमर इब्न आस कांप जाती है, या अल्लाह मेरे बेटे से क्या कोताही हो गई। पकड़ के सीधे आते हैं हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में मदीना। जैसे सामने कहा मिस्री कहां है, बुलाओ उसको। हजरत उमर ने बुलाया, हजरत उमर ने अपने हाथों से कहा ये कोड़ा पकड़, ये कोड़ा ले, और कोड़ा लेने के बाद आपने फरमाया जैसे इसने तुझे मारा है वैसे मेरे नजरों के सामने तू इसको मारना शुरू कर। जैसा इसने तुझे मारा है वैसे तू उसको मार। उसने मारना शुरू किया, इतिहास पढ़ रहा हूं मैं, उसने मारना शुरू किया। अदालत उमर के अंदर की बात है, सामने बाप खड़ा है, कौन? सीएम, गवर्नर, कोई लागवक नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं कि हुजूर इतने ले लो माफ कर दो, नाम ना जाएगा, नाम ना, इज्जत शोहरत सब कुछ चली जाएगी, हुजूर ये ले लो बेटा मेरा है, ये कोई रिश्वत नहीं, कोई लागवक नहीं, कोई लिंक नहीं। हजरत उमर के सामने मारा जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने जब उसने मार लिया ना, थक गया, कहा और मार। फिर उसने मारना शुरू किया, फिर थका, कहा और मार।
کہا حضور جتنا اس نے مجھے مارا تھا اس سے کہیں زیادہ میں نے مار چکا ہوں، اب میں مطمئن ہوں کہ آپ نے مجھے انصاف دلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے، ایک روایت میں یہ بھی ہے، اس کے باپ کو بلایا حضرت عمر کو اور کھڑا کیا، اور اس مصری نوجوان غیر مسلم سے کہتے ہیں اب اس کے باپ کو مار۔ اللہ اکبر، یعنی سی ایم کو مار۔ اتہاس میں لکھا ہے یہ، کہا اس گورنر کو مار۔ حضور اس کے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کیا ہے، وہ غیر مسلم کہتا ہے، باپ نے تو کچھ نہیں کیا، ان کی کیا غلطی ہے؟ کہا ان کے ہوتے ہوئے یہ گناہ ہوا کیوں؟ ان کے انڈر ہی میں تو ہوا نا، ان کی سستی کی وجہ سے، ان کی نرمی کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا، ورنہ ان کے ہوتے ہوئے ہوا کیوں؟ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ روایت میں یہ کہ یا تو اس نے معاف کر دیا یا ایک کوڑا حضرت عمر نے عمر ابن عاص کو لگوایا، کہا ان کی یہ غلطی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ایسا ہوا کیوں؟ اب اس کے بعد جانتے ہیں آپ، عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، ہاں وہی جملے کی وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس ایک جملے نے اتہاس رچ دیا یارو، کہ انقلاب میں ایسا، فرانس میں ایسا انقلاب آیا اس ایک جملے کی وجہ سے، اور یونانیوں کے اندر ایک تبدیلی چھا گئی اس ایک جملے، اور کئی لوگ اس ایک جملے کی وجہ سے مسلمان ہو کر اسلام کے دامن میں آ گئے تھے۔ وہ ایک جملہ کیا تھا جانتے ہو آپ؟ حضرت جب اس بچے نے، اس نوجوان غیر مسلم مصری نے جب عمر ابن عاص کے لڑکے کو مار لیا، پھر حضرت عمر کو سامنے کھڑا کیا، گورنر کو عمر فاروق اعظم نے اپنی عدالت میں، اور کھڑا کرنے کے بعد وہ جملہ کہا تھا، تاریخی جملہ کہا تھا کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا، تم نے ان کو غلام کب سے سمجھ لیا؟ یہ جملہ جو حضرت عمر نے کہا تھا، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا، یہ تم نے غلام کب سے ان کو بنا لیا ہے؟ وہ جملے کا اتنا اثر ہوا تھا یارو کہ میں آپ کو بتاؤں، جرمن کی ایک پارسی لڑکی نے اس جملے سے متاثر ہو کر اور اس واقعے سے متاثر ہو کر اس نے ایک انٹرنیشنل لائبریری بنائی، انٹرنیشنل لائبریری، جس میں 7000 کتابیں اس نے جمع کی، جرمن کی اس پارسی لڑکی نے 7000 کتابیں، اور اس کے بعد اس نے کانفرنس سجائی، سیمینار، ایک کانفرنس بلوائی، جس میں 1000 دانشوروں کو اس نے انوائٹ کیا، وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد جب مقالے پڑھے جانے لگے نا، تو آخری ججمنٹ والا جو مقالہ تھا اس میں لوگوں نے یہ پڑھا، میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی نہیں، اس میں جو آخری مقالہ پڑھا گیا اس میں یہ پڑھا گیا کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی ہے عمر فاروق اعظم ہے۔ ہاں یہ دور ہے دور اسلام کا۔ ایک واقعہ آپ نہیں پروف کر سکتے، ایک واقعہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے ہی کی بات ہے کہ جب شام پر مسلمانوں کا قبضہ بڑھتے چلا گیا شام پر، تو ادھر ہرقل بادشاہ کو کسی نے چابی چڑھائی کہ بھائی مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تجھے اب حملہ کرنا چاہیے۔ ہمس والوں کی جذبہ دلانے کی وجہ سے ہرقل بادشاہ اپنی فوج لے کر کھڑا ہوا۔ ہمس اس وقت مسلمانوں کے انڈر میں تھا، اور جہاں مسلمان جس شہر پر، جس ملک پر فتح پاتے تھے، جہاں قبضہ پاتے تھے، وہاں کے لوگوں کو عام اعلان ہوتا تھا آپ کو اسلام مذہب قبول کرنا ہے ایز یو لائک، آپ کی مرضی، کوئی زبردستی نہیں، مذہب کے بارے میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ اپنے ہی مذہب پر رہنا چاہتے ہو، آپ اپنی عبادتیں کرنا چاہتے ہو، اپنے گرجا میں جا کر اپنے معبودوں کو پوجنا چاہتے ہو، اسلام کی طرف سے کوئی آپ کے لیے پابندی نہیں ہوگی، یہ مذہب اسلام ہے۔ لیکن ہاں ہمارے انڈر میں آپ کو رہنا ہے، آپ کو ٹیکس بھرنا پڑے گا، اور وہ ٹیکس بھی ہم آپ سے کس لیے لیں گے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے جان، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کا مال، آپ کے جو کچھ بھی ہے، آپ کے یہ جو استھان ہے، جو مذہبی استھان ہے، جو جگہ ہیں، عبادت خانے، اس کی ہم حفاظت کریں